حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ہفتے کی رات ہے، جمعے کی رات، ہفتے کی رات، جمعے کا دن ہفتے کی رات، اگلا دن ہفتے کا ہے۔ وہاں احد میں جمع ہیں، ذرا پیچھے شیخین کے مقام پر سعد بن ابی وقاص کو بلایا، سعد ادھر آؤ، دعا کرتے ہیں، تم دعا کرو، تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، تم میری دعا پر آمین کہنا۔ حضرت سعد نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعد پہلے تم دعا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم انی اذا لقیت العدو غدا فلقنی رجلا شدیدا حرده شدیدا بأسه اقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى اقتله واخذ سلبه۔ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، کل جب جنگ کا میدان سج جائے اور دونوں لشکر آپس میں ٹکرا جائیں اور جنگ کی بھٹی دہک جائے تو میرے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لے آ جو اپنے عزم کا پکا ہو، ارادوں کا کھرا ہو اور بڑا مضبوط ہو، بڑا طاقتور ہو اور بڑھ چڑھ کر حملے کرنے والا ہو، اس سے میرا مقابلہ ہو، میں اس پر حملہ کروں تیرے لیے، وہ مجھ پر حملہ کرے کفریہ نظام کے غلبے کے لیے، تیرے غیر کے لیے، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں تیرے لیے اس پر حملہ کروں۔ یا اللہ پھر مجھے غلبہ عطا فرما، مجھے قوت عطا فرما کہ میں اس کو پچھاڑ دوں اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دوں اور اس کے ہتھیاروں کو مال غنیمت کا حصہ بنا دوں۔ دعا کی، حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا آمین آمین۔ آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ دعا ختم ہوئی، اب باری آئی حضرت عبداللہ بن جحش کی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا عبداللہ اب تم دعا کرو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اقسم علیک ان القى العدو غدا۔ اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں آج رات مجھے نہ اٹھانا، کل تک زندہ رہنے کی مجھے مہلت عطا فرما کہ میں تیرے دشمنوں کو دیکھوں اور ان کے مقابلے میں آؤں۔ ثم ارزقنی رجلا شدیدا حرده شدیدا بأسه اقاتله فیک ویقاتلنی ثم یأخذنی فیجدع انفی وأذنی ثم اذا لقیتک غدا قلت لی من جدع انفک وأذنک قلت فیک وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا ہے، یا اللہ میں قسم دیتا ہوں آج رات مجھے زندگی عطا فرما، میری موت کا وقت آ گیا ہے، اس کو بڑھا دے، کل تک مجھے مہلت دے کہ دشمن کے مقابلے میں میں جاؤں اور دشمن کا سامنا کروں اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا رہوں، پھر شہادت کو میرے قریب فرما اور میرے مقابلے میں ایک سب سے طاقتور دشمن کو لے آ جو عزم اور ارادے کا پکا ہو اور قوت اور طاقت کے ساتھ بڑھ کر حملے کرتا ہو، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، پھر بالآخر میری شہادت کا وقت آ جائے، وہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، پھر میرا ناک کاٹ دے، پھر میرا کان کاٹ دے، اور فَإِذَا لَقِيتُكَ غَدًا، کل جب حشر کے میدان میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور میرا ناک کٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، تو مجھ سے پوچھے من جدع انفک وَأُذُنَكَ، اے عبداللہ تیرا ناک کس نے کاٹا، تیرا کان کس نے کاٹا اور کیوں کاٹا، کیوں تیرے جسم کے ٹکڑے ہوئے؟ میں کہوں فیک وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر تو کہے صدقتا، عبداللہ تو سچ کہتا ہے، عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام کے شوق۔